عرب جو اس قدر ذہین لوگ تھے اس بے جان بت کی عبادت میں کیسے لگ گئے؟ اس بت میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتا تھا کہ اس کو پوجنے پر مجبور ہو جاتے تھے؟ میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل احمد ٹی وی آفیشیل۔ دوستوں، عرب لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ دوستوں، مشرکین عرب کے بہت سے بت تھے۔ دوستوں، ان میں سے 3 سب سے زیادہ اہمیت اور شہرت رکھنے والے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانیاں بھی کرتے اور ان سے منتیں مانگتے تھے اور ان کا بہت بڑا احترام کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزا تینوں بتوں کو ہی مانتے تھے، لیکن ان تینوں میں سے سب سے زیادہ بلند مقام و منزلت عزا کو حاصل تھی۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے اور اس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو عدسان، بنو کنانہ، اوس و خزرج عزا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دوستوں، مورخین نے لکھا ہے کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں تھیں، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ لات اور منات دونوں بہنیں تھیں اور عزا ان کی ماں تھی۔ مشرکین کے آئین کے مطابق لات امن، خوشحالی اور رحم کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنے اچھے سفر اور اچھے موسم کے لیے لات سے دعائیں کرتے تھے۔ دوستوں، لات کے بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کھجور کی ایک لمبی شاخ ہوتی ہے۔ وہ ایک شیر پر سوار ہوتی ہے۔ دوستوں، اس شیر کو لوگ اصل لات بھی کہتے تھے۔ منات کو دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا کہ عزا زمانہ جاہلیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا، اور قریش اس بت کو بہت زیادہ اہمیت میں رکھتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے اس کا نام لیا کرتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا 3 بت خانہ کعبہ کے اندر بھی رکھے گئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بھی بنے ہوئے تھے وہ ذات عرب کے علاقے میں رکھے ہوئے تھے، جہاں دور دراز کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہاں چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ دوستوں، یہاں قربانی گاہیں بھی تھیں جہاں جانور کو ان بتوں کی خاطر ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ مانتے تھے کہ یہ دیوی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت، افزائش نسل، جذبات اور حسن کی دیوی تھی۔ اصل ان تینوں بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ انہیں شیطانی چڑیلیں بھی اس وقت کہا جاتا تھا۔ بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری رکھے جاتے تھے۔ یہ پجاری لوگوں کو خوب گمراہ کرتے تھے، اس طرح چڑھاوے کی چیزیں خود استعمال کرتے تھے۔ عزا کا یہ بت فراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہاں ایک شاندار مندر تھا۔ دوستوں، اس مندر میں ایک پجاری تھا جو اس مندر کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ مندر کے تھوڑے فاصلے پر جاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں اس درخت کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک سرائی درخت ہوتا ہے۔ یہ درخت اجاڑ اور بنجر زمین میں پیدا ہوتا ہے۔ جاؤ کہ اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس کے پاس چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو وہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی۔ یہ چڑیل شیطانی قوت سے لوگوں کے مسئلے حل کر دیتی تھی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی سے بہت متاثر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑ دیے گئے۔ دوستوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کا نور چمکنے لگا تو مختلف دیہاتوں اور مندروں میں بنے ہوئے بتوں کو توڑنے کی باری آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے بت کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں مشرکین نے ایک بت کو بہت دراز داری کے ساتھ عرب سے نکال کر زمین ہند کی جانب روانہ کر دیا۔
وہ بت موجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا گیا، جہاں دوستوں اس بت کو ایک مندر میں منتقل کر دیا گیا۔ دوستوں اس مندر کو سومناتھ کا مندر بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے 450 سال کے بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا۔ جب مکہ میں تمام بت توڑے جا رہے تھے تو 25 رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی تباہی کا حکم دے دیا گیا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، عزا کے مندر کے قریب 3 جاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید حکم حاصل کرنے کے بعد فراز بستی میں جا پہنچے۔ جب حضرت خالد بن ولید تیسرے درخت کی جانب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ دوستوں وہ ایک خوفناک برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار اٹھا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ لہٰذا عزا خالد کی جانب بڑھی، اپنے تلوار نکالی اور عزا پر حملہ کر کے پہلے ہی وار سے اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے فوراً بعد اس کا جسم زمین پر گرتے ہی جلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ آپ نے اس کو قتل کرنے کے بعد اس بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نے مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے اس مندر کو جلا دیا۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا ہی تھی، اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ پوجا نہیں کی جائے گی۔ اس طرح صدیوں سے پوجے جانے والی اس شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سیف اللہ کے ہاتھوں سے ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے تھے ہمارا چینل احمد ٹی وی آفیشیل۔ میری آپ سے ملاقات ایک نئی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔